السلام علیکم. آج ہم ہیں ڈاکٹر خالد جمیل کے ساتھ، تو ان سے ایک اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، جو زیادہ آج کل میرے مائنڈ میں چل رہا تھا کہ میں آپ سے ڈسکس کروں، تو وہ ہے خوف. تو خوف کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں بتاؤں، مجھے آپ بتاؤ، بیکاز یو آر اے جی سائیکالوجسٹ سر. اور آپ ایک اسکالر بھی ہو. آپ خوف کو کیسے ڈیفائن کرتے ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خوف کیا ہے؟ میرے نزدیک خوف جیسے کہ مطلب ہم کسی چیز کو ہم پانا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں نہیں مل رہی، یا ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں، تو اس کے بارے میں ہم سوچ کے تو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور وہ انزائٹی میں اپنی جو طبیعت خراب کرتے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ ہے، مطلب اس کا وہ ہوتا نہیں ہے، پریزنٹ نہیں ہے، لیکن سوچ کے اکارڈنگ ہم. اب دیکھیں، یہ ایک پہلو ہے. اب اگر آپ خوف کو دیکھیں تو ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خوف اسٹیٹ آف مائنڈ کا نام ہے. یعنی خوف اصل میں حقیقت نہیں ہے. جی. خوف پرسیپشن ہے. مطلب حقیقت کا ہونا اور پرسیپشن کا ہونا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ ہمارے بارڈر کے اوپر پاکستان کے فوج کی وردی پہن کے لڑ رہا ہے، اور وہ پرواہ نہیں کر رہا کہ آگے سے آنے والی بلٹ اس کے سینے پہ لگے گی، لیکن اس کو یہ محبت ہے کہ میں نے اپنے وطن کو بچانا ہے. اب ایسا انسان جو ہے وہ اس حقیقت میں رہ رہا ہے. جی. وہ اس پرسیپشن میں نہیں رہ رہا. اس کو پتہ ہے کہ گولی آگے لگ بھی سکتی ہے، تو لگے تو مجھے فرق بھی نہیں کوئی پڑتا. یہ حقیقت ہے. لیکن ایک ویسا ہی شخص جو بزدل ہو، وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے بیٹھے کہ اگر میں بارڈر پہ گیا اور میری جنگ ہو گئی اور دشمن نے گولی لگ گئی تو مجھے لگے گی، تو میرا کیا بنے گا. یہ پرسیپشن ہے. جی. تو اس لیے خوف جو ہے یہ پرسیپشن کا نام ہے، حقیقت کا نام نہیں ہے. ہم اپنی اس دنیا میں، ہماری جو زندگی ہے اس میں اتنے مواقع آتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم ایک غلط پرسیپشن کی وجہ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور خوفزدہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کرتے اور ہم نقصان اٹھا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جی. بہت سارے بچے امتحان نہیں دیتے. وہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم نے امتحان دیا تو ہم فیل ہو جائیں گے، لہٰذا وہ امتحان ہی نہیں دیتے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ امتحان دے دیتے تو 50% چانس تو تھا نا پاس ہونے کا. تو اس لیے یہ حقیقت اور پرسیپشن کا تضاد ہے. آپ کچھ پوچھ رہی تھی. خوف کیا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے؟ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، یہ ایک جو ہماری ایموشنل کوالٹیز ہیں، جی. ان کے اندر خوف ایک کوالٹی ہے. اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کو خوف، مثال کے طور پہ آپ جنگل میں چلے جائیں اور شیر کا سامنا آپ کو آ جائے اور آپ کہیں گے نہیں مجھے خوف نہیں ہے، میں شیر کے ساتھ مکے بازی کروں گا، تو یہ حماقت ہے. جی. خوف ہونا چاہیے آپ کو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہاں پہ ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، اور کہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن خوف بذات خود کوئی اینٹی نہیں ہے، یہ پرسیپشن ہے. اور یہ پرسیپشن بعض اوقات آپ کے بہت سے بڑے بڑے کام کر دیتی ہے، آپ کو بہت سی آفات سے بچا لیتی ہے، اور بعض اوقات یہ آپ بہت بڑے بڑے کام کرنے سے روک دیتی ہے. تو اس لیے خوف کا ہونا جو ہے وہ ضروری بھی ہے، لیکن بیجا خوف کا ہونا نقصان دہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب، میری ایک فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پریزنٹ نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتی ہے کہ یہ چیزیں مجھے نقصان دیں گی. وہ اس چیز کو مانتی ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ سامنے کوئی چیز ہے، وہ مانتی ہے خود ہی کہ یہ چیز سامنے نہیں ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ ہے اور مجھے نقصان پہنچائے گی. ایون وہ بلی سے بھی اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گی. یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. بالکل وہی بات ہے جو میں نے کی کہ یہ پرسیپشن ہے. اس کا پرسیپشن غلط ہے. وہ مانتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا. وہی نہ دیکھیں نا، بلی نے کیا مارنا ہے کسی کو. جی. لیکن یہ آپ کا احساس جو ہے، یہ پرسیپشن ہے کہ بلی مجھے نقصان دے دے گی، مجھے پنجے مار دے گی. تو اس لیے ہم زندگی کے اس سفر کے اندر بہت سے لوگ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ وہ اس پرسیپشن کے میں امتحان دیا تو میں فیل ہو جاؤں گا، میں نے اس ریس میں حصہ لیا تو میں تو رہ جاؤں گا. وہ زندگی میں پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں اس خوف کی وجہ سے. اب میں آپ کو اس کی پیتھو فزیولوجی بتاتا ہوں اور ڈائنامکس بتاتا ہوں. اور ڈائنامکس بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح خوف
اگر آپ کے سوار ہو جائے، طاری ہو جائے جسم کے اوپر، تو وہ حقیقت کا روپ دھار کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا ایک پیشنٹ تھا، تو وہ آیا اپنی بیوی کے ساتھ. تو اس کی بیوی جب وہ مجھے قصہ سنا رہی تھی کہ اس کو پرابلم ہوئی، اس کو گولی لگی اور اس کی ٹانگ جو تھی زخمی ہو گئی، تو ساتھ ساتھ تھوڑی ہنس بھی رہی تھی. تو میں نے کہا تمہارے میاں کو تو چوٹ لگی ہو، تم ہنس رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک MNA تھا ہمارا، اس کو گولی لگ گئی. اسے گولی لگی تو میں نے اپنے میاں سے کہا کہ بھائی ہمارا پڑوسی ہے، پوچھنے کے لیے میں جانا چاہیے. تو میرے میاں نے کہا نا کہ میں گولی سے بہت ڈرتا ہوں، جنہوں گولی لگی ہوئے میں ادھر نیڑے بھی نہیں جاتا. تو اس نے کہا یہ تو خیر حماقت کی بات ہے، ہمیں جانا چاہیے. اینڈ الٹیمیٹلی دے وینٹ ٹو سروسز ہاسپٹل. تو وہ میاں بھی ساتھ ساتھ. اب وہ جب اس کے دروازے پہ گئے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ جو اس کا دروازہ تھا اس کے باہر گن مین بیٹھا ہوا تھا بندوق لے کے. تو میاں نے کہا انہیں نہیں ادھر کوئی بھی گولی لگی ہے، میں نہیں تھے جانا. تو بیوی کہتی ہے میں اس کے پاس گئی اور میں نے اس کو کہا کہ تم نے بندوق یوں پکڑی ہوئی ہے، میرا میاں ڈرتا ہے، تم بندوق کو یوں کر دو. اور میاں کو کہا اب تو بندوق نیچے ہو گئی، تم گزر جاؤ، تمہیں نہیں لگتی. تو میاں اس کو دیکھتا ہوا گزرتا رہا وہاں سے. جب گزر گیا تو میاں کو چاہیے تو گزر جاتا. اس نے مڑ کے دیکھا اس کی طرف، اس سے کہا کہ ہون سدھی کر لے. تو جب اس نے زور سے کہا نا ہون سدھی کر لے، تو وہ اس نے بندوق یوں جھٹکے سے اٹھائی تو ٹریگر پہ انگلی تھی، تو واقعی گولی چڑھ گئی اور اس آدمی کو لگ گئی اور اس کی ٹانگ کے اوپر لگی. تو یہ ایک بڑی عجیب سی مثال ہے جو میں دے رہا تھا آپ کو، کہ جب آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، جب آپ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو لاشعوری طور پہ بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو اس کائنات کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اس لیے ہمیں بالکل ریئلسٹک ہونا چاہیے. دیکھیے جب میں کہتا ہوں نا ریئلسٹک ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے نہ پرسیپشن نہ اس قسم کی ریالٹی جو کہ ان ریئلسٹک ہے. آپ کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. جس چیز سے ڈرنا چاہیے اس سے آپ ڈریں، جس چیز سے خوف کھانا چاہیے اس سے آپ خوف کریں. مثال کے طور پہ اسنیک ہے، سانپ ہے، تو اب اس سانپ کو آپ کہیں کہ نہیں میں نے یہ زہریلا سانپ ہے میں پکڑ لوں گا، مجھے یاد ہے ہم ICSB کا امتحان دینے گئے، تو وہاں پر جب ہم وہ گروپ ٹاسک کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک سانپ نکل آیا. تو ایک لڑکا تھا ہم میں سے جس نے بڑی بہادری سے اس سانپ کو پیروں سے کچل دیا. تو ہم سب نے بڑی تالیاں بجائیں، اور بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ وہ لڑکا ICSB کے امتحان میں فیل ہو گیا. تو جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر سانپ ہے تو اس کو طریقے سے مارو. یہ کیا بہادری ہے کہ جی آپ جب کوئی اس قسم کا دشمن ہو تو آپ پیروں سے وہ تمہیں کاٹ بھی سکتا تھا. کچھ بھی ہو سکتا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. وہ چیزیں جن سے خوف زدہ ہونا چاہیے ریئلسٹکلی خوف ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری جبلت کا حصہ ہے. لیکن خواہ مخواہ خوف زدہ ہونا، اپنے دماغ میں ایک غلط پرسیپشن بنا لینا، اور چاہے وہ اپنی ذات کے بارے میں ہو. دیکھیں ہم اپنے بہت سے عزیزوں سے میاں بیوی کے رشتے کے اندر، بہن بھائیوں کے رشتے کے اندر بعض اوقات غلط پرسیپشن بنا لیتے ہیں، ان سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک حد سے اگر بڑھ جائے تو پھر یہ بیماری ہو جاتی ہے، اور اس حد کے اندر رہے تو پھر نارملٹی ہوتی ہے. تو جو لوگ مانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، مطلب وہ مانتے ہیں کہ یہ چیزیں ریئل میں نہیں ہیں لیکن ہمیں لگ رہی ہیں، تو وہ اس چیز پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں یہ ایک بیماری ہے. اس کے اندر ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، ایلوژنز ہوتے ہیں، ڈیلوژنز ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر یہ نوبت آ جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، سائیکیٹری سے رجوع کرنا چاہیے، سائیکالوجی سے رجوع کرنا چاہیے. لیکن میں ایک جنرل پرنسپلس کی بات کر رہا ہوں کہ زندگی میں آپ ان ریئلسٹکلی خوف زدہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے. آپ جتنا خوف زدہ ہوں گے یہ خوف آپ کے لاشعور میں بیٹھ جائے گا، اور پھر بعض اوقات وہ چیز ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ خدا نہ خاصہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہم نے کیا تو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے ہمارا، اور پھر کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے. کیئرفل ہونا ایک الگ چیز ہے،
لیکن بہت زیادہ خوف، کیونکہ جب آپ خوفزدہ ہوتے ہیں تو آپ کے سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، آپ کا بیلنس کم ہو جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں ٹریمر آ سکتی ہے، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، آپ کا منہ خشک ہو سکتا ہے جی، آپ کے ڈسیزن کی پاور خراب ہو سکتی ہے. تو یہ ساری اگر چیزیں ہوں گی تو یہ آپ کو بجائے اوپر لے جانے کے آپ کو نیچے لے جائیں گی. آئی ہوپ اس کے اور اینگلس پہ بھی ہم بات کریں گے. جی سر. اوکے سر، تھینک یو سو مچ. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، اور ان سے سیکھیں گے بہت کچھ اور اپنی لائف کو بنائیں گے اور زیادہ ایزی. اللہ حافظ.